शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबियना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज से 1400 साल पहले एक सुबह आशूरे की सुबह थी, 10 मुहर्रम हराम को, और करबला की वो ज़मीन थी। लेकिन उस सुबह से पहले एक रात आई, 9 मुहर्रम की रात। इमाम हुसैन को मालूम था कल क्या होने वाला है, कल उनके साथियों के साथ क्या होने वाला है, उनके अहले खाना के साथ कल क्या होने वाला है। वो उन चीज़ों से वाकिफ़ थे और उनके साथ जो उनके सहाबा घर वाले थे उनको भी मालूम था कि कल की तारीख़ 10 मुहर्रम की आशूरे का दिन उनके लिए क्या लाने वाला है। रात इमाम हुसैन ने सबको इकट्ठा किया और सबसे कहा, ये देखो कल मेरी जंग है, तुम में से कोई वापस घर जाना चाहता है जा सकता है, किसी के साथ कोई मजबूरी हो सकती है, किसी के साथ कोई परेशानी हो सकती है, तुम में से जो वापस जाना चाहे चला जाए। मैं चिराग को बुझा देता हूँ ताकि तुम शर्मिंदा महसूस ना करो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैदान महशर में तुम्हारी शिफात मैं करवाऊँगा। तुम में से कोई जाना चाहता है वो जा सकता है। ज़रा सोचो, एक ज़ात जिसके ख़िलाफ़ 22,000 का लश्कर खेमे बना के घेर चुका है, वो अपनी तलवारों को कल के लिए तेज़ कर रहा है, कोई अपने तीर कमान तैयार कर रहा है। वो ज़ात जो चुनिंदा 72 लोगों के साथ वहाँ मौजूद है, उस वक्त भी, उस रेगिस्तान में भी इमाम हुसैन कह रहे हैं कि तुम लोगों में से कोई अगर जाना चाहता है चला जाए, मैं उसको माफ़ कर दूंगा। लेकिन उनमें से कोई भी फ़र्द गया नहीं। और अगले दिन जो हुआ ये उस रात का नतीजा था कि उन लोगों के साथ जो हुआ वो 9 मुहर्रम की रात का नतीजा था। लेकिन उनमें से कोई भी शख्स नहीं गया, तो इसका मतलब जो वहाँ 72 मौजूद थे वो फ़कत शिफात के लिए नहीं थे कि मैदान महशर में शिफात मिल जाएगी इसलिए हुसैन के साथ हैं, क्योंकि इमाम हुसैन तो बिना जंग किए, बिना प्यासा रहे शिफात का वादा कर रहे हैं। बड़ा सवाल कि इनमें से कोई गया क्यों नहीं, क्योंकि कल सबको मालूम था कल रिज़ल्ट क्या आने वाला है। किसी का कोई वहाँ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो इमाम हुसैन के साथ 72 है, जो इनके साथ रुकेगा कल उसकी किस्मत में मौत लिख दी जाएगी। जो इनके साथ रुकेगा उसका जनाजा तैयार कर दिया जाएगा। इनके साथ रुकने में कोई फ़ायदा नहीं है, इनके साथ रुकने में कोई किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन तब भी वो 72 रुके। अहद कर ले, इश्क जितना मजबूत होता है बंदे का अहद उतना मजबूत हो जाता है। फिर जब बंदे में सच्चा इश्क हो तो उसका अहद इतना मजबूत हो जाता है, फिर उसका अहद ये नहीं देखता कि इससे मेरा फ़ायदा क्या है, उसका अहद ये नहीं देखता कि इससे मेरा नुकसान क्या है। वो अगर उसका इश्क सच्चा हो और वो अहद कर ले तो वो फिर अपने आप को नहीं देखता, बल्कि जिसके लिए कर रहा है उसको देखता है। और हज़रत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, जिसके पास ये इश्क की आग नहीं वो कुछ भी नहीं। और ये इश्क की आग अगर सच्ची हो तो बंदा हर चीज़ दांव पे लगाने को तैयार हो जाता है, चाहे उसका माल और दौलत हो, चाहे उसकी जान हो। और यही इश्क की आग
کہیں عشق کی آگ اگر اصل کہیں تھی تو کربلا میں موجود امام حسین کے رشتہ دار، امام حسین کے اہل خانہ، امام حسین کے ساتھی جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، اصل عشق کی آگ کسی میں صبح ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین نے پھر اپنے ساتھی اکٹھا کیا اور نماز ادا کی۔ ایک شخص سوچو اٹھا ہے، اس کو معلوم ہے کہ آج یہ میری آخری صبح ہے، آج یہ سورج آخری سورج ہے میرے لیے، اس کے بعد میرا راستہ مجھے معلوم ہے۔ لیکن وہ سب سے پہلا کام کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو اکٹھا کر کے خدا کی عبادت کر رہا ہے، خدا کو سجدہ کر رہا ہے۔ امام حسین نے اس سے دنیا کو پیغام دے دیا کہ تم جس حالت میں رہو تمہارا رشتہ خدا سے مضبوط رہنا چاہیے۔ تم خوش ہو تب بھی سجدے میں رہو، تم پریشان ہو تب بھی سجدے میں رہو، تمہیں کچھ حاصل ہوا تب بھی سجدے میں رہو، تمہارا کوئی نقصان ہو گیا تب بھی سجدے میں رہو، حالت جو بھی ہو تمہارا رشتہ خدا سے مضبوط رہنا چاہیے۔ اور پھر امام حسین نے نماز کے بعد اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، کسی کی دلجوئی کی، کسی کو ہمت دی، کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، کسی کے ساتھ بیٹھے، کسی کے ساتھ گفتگو کی۔ ایک ادھر یزیدی فوج جو تلواریں تیز کر رہے تھے، جو بیٹھ کے پلان بنا رہے تھے کہ عباس آئیں گے تو کیا کرنا ہے، علی اکبر آئیں گے تو کیسے روکنا ہے، قاسم کو کیسے پچھاڑنا ہے، حسین آ جائیں گے تو کیسے جنگ کرنی ہے، عباس اور علی اکبر ساتھ آ گئے تو کیا کرنا ہے، قاسم کے ساتھ یہ کرنا ہے، فلاں حبیب ابن مظاہر آ گئے تو کیا کرنا ہے، حر ان کی طرف چلا گیا ہے، حر کے خلاف کیا پلاننگ رہے گی، سب کے خلاف، سب کے اگینسٹ پلاننگ تیار ہو رہی ہے، تلواروں کو تیز کیا جا رہا ہے، تیروں کو صحیح کیا جا رہا ہے، ہر چیز ری چیک ہو رہی ہے، اور ادھر خیمہ حسین ہے، یہاں لوگوں کی دلجوئی ہو رہی ہے، ہمت دی جا رہی ہے، گفتگو کی جا رہی ہے۔ دو خیمے ہیں، دونوں میں الگ سوچ ہے، دونوں اصل آزادی ادھر خیمہ حسین میں تھی، کیونکہ اصل آزادی وہ ہے کہ جب تم جان بھی جاؤ کہ تمہارے اس عمل سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تب بھی تم صحیح کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہی تمہاری آزادی ہے۔ اصل آزادی ہے، دل، عقل، خواہشیں، فکر سب چلی گئی تھی ان خیموں سے، ان 72 ساتھی کے ساتھ۔ اب کسی کے پاس کوئی خواہش نہ بچی تھی، کسی کے پاس کوئی دل عقل نہ بچی تھی، کسی کے پاس کوئی چیز نہ بچی تھی کہ کسی کے پاس کوئی خواہش ہو کہ مجھے فلاں حکومت مل جائے، کسی کے پاس کوئی عقل والی بات ہو کہ میں فلاں کے ساتھ صلح کر لوں تو بچ جاؤں گا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ان لوگوں کے پاس تھا تو خالی عہد تھا کہ ہم رسول کے نواسے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم رسول کے نواسے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں خواہش، سوچ، فکر سب ختم ہو گئی تھی، صرف ایک حسین کے ساتھ عہد تھا۔ پروانے کو روشنی چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہ چاند کی گرد نہیں گھومتا، وہ آگ کے گرد گھومتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ ایک لمحہ وہ اس آگ کے قریب جائے گا، جل کے راکھ ہو جائے گا، اس کی کہانی ختم ہو جائے گی، وہیں فوراً مر جائے گا، لیکن تب بھی وہ کسی دوسری روشنی کے آس پاس گرد نہیں کرتا، وہ خالی آگ کے آس پاس گرد کرتا ہے۔ پروانے کے لیے اس آگ سے دور رہنا، یہ اس لو سے دور رہنا زندہ رہنا نہیں ہے، بھلے ہی اس لو کے قریب رہے، ایک پل کی زندگی ہو، وہ جل جائے، لیکن وہ ایک پل بھی اس کے لیے ایک زندگی ہوگی۔ کہ ساتھی کربلا کی زمین پہ کھڑے تھے، وہ ایک آگ کے قریب تھے، ایک آگ کے پاس کھڑے تھے، اور معلوم تھا کہ کسی بھی پل کسی کی بھی شہادت ہو سکتی ہے، لیکن وہ کھڑے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ 1000 اس سے اگر بچ کے ہم چلے جائیں، بھلے ہی 100 سال اور زندہ رہ جائیں، لیکن وہ زندگی ہماری زندگی نہیں بلکہ موت ہوگی، اور حسین کے ساتھ ایک پل میں شہید ہو جائیں گے، یہ ہمارے لیے موت نہیں، ہمارے لیے زندگی ہوگی۔ اور 1400 سال ہو گئے ہیں، یہ دن پھر آتا ہے، 9 محرم کی عاشور کی رات پھر آتی ہے، تم کو یاد دلانے کے لیے کہ تمہارے پاس بھی وہ زندگی میں موقع آ سکتا ہے جہاں تم کو حق چننا ہوگا، جہاں تم کو حق بولنا ہوگا، چاہے اس حق بولنے سے تمہارا نقصان ہو سکتا ہے، چاہے اس حق بولنے سے تمہیں تکلیف بڑھ سکتی ہے، تمہارے اس حق بولنے سے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، تو تم کیا کرو گے؟ جو سال بھر تم نے 10 محرم تک امام حسین کا تعزیہ، امام حسین کا جھنڈا، امام حسین کا لنگر اٹھایا ہے، ان پہ عمل کرو گے، یا ان جیسے
لوگوں پہ عمل کر لو گے، کوفیوں کے اس پر جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ تو اس کربلا سے، عاشور کے دن سے یہ بات ذہن میں اٹھائیں کہ کبھی بھی موقع ہمیں بھی آ سکتا ہے جہاں ہم کو حق بولنا، حق چننا ہوگا، تو ہم اس پر کس چیز پہ عمل کریں گے۔ کربلا کی کہانی صرف قربانی نہیں کہ تم کو قربانی بتا رہی ہے، تم کو یہ بھی بتا رہی ہے تو اور جس چیز کے لیے کھڑے ہو ذرا اس کے بارے میں دیکھنا اور اس کی قیمت جاننا۔ ابھی بھی تمہیں چننا پڑ جائے سچ یا آرام، تو تم سوچ لیا تمہیں کیا چننا ہے، کیونکہ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور تمہارا عمل تمہاری آواز ہے، جو کہتے ہو وہی لوٹتا ہے، جیسا تم عمل کرو گے ویسا عمل تمہارے پاس لوٹے گا، اس چیز کا دھیان رکھ۔ اور وہ کربلا کی اس صبح کی گونج آج 1400 سال تک ہر گھروں میں گونج رہی ہے، وہ ہر گھر میں ہر سال عاشورے کی وہ 1400 سال پہلے حسین نے جو آواز دی تھی وہ گونج آج تک گھروں میں دستک دے رہی ہے۔ صبح ایک سوال ہر شخص کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، وہ سوال کہ تم کس کے ساتھ کھڑے رہو گے۔